الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہر آدمی جنت کی تلاش میں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مگر ہر آدمی اپنی جنت کو دوزخ میں تلاش کر رہا ہے۔ لوگ کانٹوں میں پھول کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو کھنڈر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت جلد ان کے لیے ایک شاندار محل کھڑا ہونے والا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، کوئی تجارت اور ملازمت کے میدان میں محنت کر رہا ہے، کوئی دنیا کے کسی شعبے میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے سرگرم ہے، کسی کا دماغ خوبصورت الفاظ کا کارخانہ بنا ہوا ہے تاکہ وہ عوام کی بھیڑ کو زیادہ سے زیادہ اپنے گرد جمع کر سکے۔ ہر آدمی اپنے ذہن میں مستقبل کا ایک سہانا خواب لیے ہوئے ہے، ہر آدمی اپنے خواب کو واقعہ بنانے میں دن رات مصروف ہے، مگر لوگوں سے قریب ہو کر ان کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اپنے خوابوں کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس عمل غیر صالح کے سوا کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ اپنے خوابوں کی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نیک اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو دکھ پہنچا کر دور کے لوگوں میں خوش نام ہونے کی تدبیریں کر رہا ہے، وہ اپنے ذاتی معاملات میں بے انصافی کر کے بار کی دنیا میں انصاف کا علمبردار بنا ہوا ہے، وہ اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں، مگر دوسروں کے خلاف سب کچھ کہنے اور کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا ہے۔ اللہ نے اپنی دنیا میں انسان کے لیے جو وہ چاہتا ہے سب کچھ رکھا ہے، مگر اس سے زیادہ بھی اللہ کی دنیا میں ہر اچھی چیز کو پانے کا ذریعہ اچھا عمل ہے۔ اللہ کا انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے متعلقین کے حقوق ادا کریں، جو اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں، جو اپنے اہل معاملہ کے ساتھ انصاف کریں، خود پسندی کے بجائے خدا پسندی کے اوپر اپنی زندگیوں کو اٹھائیں، جو لوگوں سے حق اور عدل کی بنیاد پر معاملہ کریں، نہ کہ عقل اور خود غرضی کی بنیاد پہ، جو حق کے آگے جھک جائیں چاہے وہ ان کے خلاف کیوں نہ ہو، جو اپنی انا کو خدا کے حوالے کر دیں اور خدا کی دنیا میں بے انا بن کر رہنے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن اس کے برعکس لوگ جہنمی انگاروں میں کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت پھولوں سے کھیر رہے ہیں، وہ دوزخ کے راستوں میں دوڑ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ وہ جلد جنت کے باغوں میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ وہ قافلہ ہے جس کے پاس جھوٹی خوش فہمی کے سوا کوئی سرمایہ نہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دنیا میں اپنے لیے ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے غور کیجئے اور سمجھیے اور اپنے اندر فکر کیجئے، انسان کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک اس کا رخ سیدھا ہو اور دوسرا وہ اپنے مشن میں مخلص ہو، سنسیئر ہو۔ آج اگر ہمارا محنت کوشش کر رہے ہیں لیکن رخ دیکھیں، ہم صراط مستقیم میں قرآن و سنت کے سائے میں چل رہے ہیں کہ ہم اپنی منمانی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اس لیے شاعر مشرق نے کہا تھا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور میں
آپ کی سنت کی سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن و سنت کو مشعل راہ بنا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔